اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا وإنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. پچھلے 2-3 رکوع سے مختلف انبیاء کی قوموں پر عذاب آنے کے جو واقعات ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں. یہاں حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کے اوپر عذاب آنے کا معاملہ زیر بحث ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی حضرت ابراہیم اور ان کا زمانہ چونکہ ایک ہی ہے تو حضرت ابراہیم کو بشارت دینے بھی پیش نظر تھی، اور جس طریقے سے فرشتوں نے حضرت لوط کی قوم میں جانا تھا اسی طریقے سے ان کے پاس سے گزرتے ہوئے گئے، تو وہ واقعات بھی یہاں بیان ہو گئے. یہ میں عرض کر چکا ہوں پیچھے بھی کہ قرآن مجید جب واقعات کو بیان کرتا ہے تو وہ اصل میں ایسی تصویریں ہمارے سامنے بناتا ہے جس سے ہم رویوں اور اللہ سے تعلق کی جہتوں کو اور بندگی کے اسالیب کو سمجھنے کا کام لیں. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام چونکہ قرآن مجید نے ان کو ایک بڑے کردار کے طور پر پیش کیا ہے، اور قرآن مجید نے یہ واضح کیا ہے کہ مجھے ابراہیم علیہ السلام بہت محبوب ہے، میری ایک پسندیدہ بندگی جو کا رنگ ہے وہ ان کے ہاں پایا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں ذکر آئے اور ان کے احوال بیان کیے جائیں تو ہمارے لیے اس میں یہ روشنی ہے کہ اللہ کا ایک مقبول بندہ، اللہ کا ایک محبوب بندہ جو ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے.
اس کی شخصیت کس طرح کی ہوتی ہے، اس کا فیصلہ کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے، اس کا عمل کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جس طرح ذکر کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس سے ان کی جو قدر ہے اللہ کے ہاں وہ نمایاں ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید سے جب ہم یہ کام لینا چاہیں، ایک تو ہے قرآن مجید سے ہم ہدایت لیں، تو وہ تو ظاہرہ اس کا موضوع ہے، اس میں اس پر تفصیل سے بات ہوتی ہے، مختلف جو انسان کے عقلی اشکالات ہیں، عملی مسائل ہیں، ان کو زیر بحث لایا جاتا ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو نقطہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کریں، اور اس کو حاصل کرنے کا ایک دوسرا عنصر اتنا ہی قیمتی ہے جتنا یہ قیمتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جانیں اور پہچانیں، وہ ہے ہم خود اپنے آپ کو جانیں اور پہچانیں، اپنی حیثیت کو سمجھیں۔ یعنی یہ جو حیثیت کو سمجھنا ہے، اس کے بغیر خدا کی معرفت یا خدا کی معرفت کے حقیقی نتائج نہیں نکلتے۔ یہ بات مختلف صوفیہ نے بھی بیان کی ہے، حکماء نے بھی بیان کی ہے کہ جب میں اپنے علم کے مطابق تبدیل نہیں ہوتا تو میرا علم نافع نہیں بنتا۔ یعنی یہ جو حضور کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے نا کہ مجھے علم نافع عطا ہو، تو اس کا ایک پہلو تو یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اس کے اچھے نتائج نکلیں، آخرت میں اس کے اچھے نتائج نکلیں، اس کی نفی نہیں ہے۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ علم نافع سے مراد یہ ہے کہ میرے اندر اس کے حساب سے جو تبدیلیاں آنی چاہیے، میرے اندر جو کریکٹر پیدا ہونا چاہیے، میرے اندر جو شعور پیدا ہونا چاہیے، میرے اندر جو بیہیویئر پیدا ہونا چاہیے، وہ اس سے حاصل ہو۔ تو میں یہ اس کو، اب رمضان بھی آ رہا ہے، اگلے مہینے انشاءاللہ ہم روزے رکھیں گے، تو رمضان میں قرآن مجید کی طرف رغبت کا بڑھنا یہ فطری ہے۔ یعنی یہ پوری امت میں یہ دیکھتا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے، تو اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وجہ سمجھ میں یہی آتی ہے کہ جو حدیث میں ارشاد ہوا کہ شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں، یعنی باہر سے جو ورغلانے کا عمل ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اور اندر سے جو کمزوریاں ہیں انسان کی بس وہی رہ جاتی ہیں جو رکاوٹ بنتی ہیں۔ اس لیے آپ اس کا تجربہ کریں گے، مجھے تو ہے اس کا تجربہ کہ رمضان میں نماز مسجد میں جا کے پڑھنا، وقت پر پڑھنا، اس میں اتنی مشکل پیش نہیں آتی جتنی مشکل غیر رمضان میں پیش آتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے وہ ثابت ہوتا ہے اس سے کہ شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں، ان کو انسانوں کو ورغلانے کا کام ان کا بند ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں ارادہ کرنے اور عمل کرنے میں اتنی مشکل پیش نہیں آتی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان برائیاں بند کر دیتے ہیں۔ انسانوں کی شیطانیت جو ہے وہ جہاں ہے وہ اپنا کام کرتی رہتی ہے، وہ رمضان میں بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو ہمارے بازار اسی طرح رہتے ہیں، ہمارے جو مختلف کیا ہیں فن ہیں ان میں اسی طرح کی چیزیں رہتی ہیں، تو وہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو قرآن مجید سے یہ فائدہ اٹھانا چاہیے رمضان کے مہینے میں کہ ہم اس سے یہ سمجھیں کہ خدا کو کس طرح کے بندے پسند ہیں، اور وہ رنگ ہمارے اندر جس حد تک آ سکتا ہے وہ آئے۔ اور یہ جو قرآن مجید نے مختلف پیغمبروں کے اور مختلف افراد کے بھی اور تمثیلوں میں احوال بیان کیے ہیں، وہ احوال جو ہیں یہ بتانے کے لیے ہیں کہ تمہیں اپنے رویے میں، تمہیں اپنی سوچ میں کس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو یہاں بھی دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ کس طرح بیہیو کرتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، اور ان کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے، اس کو قرآن مجید نے اس کے اجزاء کو نمایاں کیا ہے۔ ہمارے رسول ابراہیم کے پاس آئے بشارت لے کر، تو اب رسول کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں جس کو بھی کسی کے پاس پیغام دے کر بھیجا جائے اس کے لیے رسول کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہاں ملائکہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ ہمارے جو ملائکہ ہیں وہ ایک بشارت کا پیغام لے کر ابراہیم کے پاس آئے۔
فقالوا سلام، انہوں نے آ کے ابراہیم کو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں قال سلام، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، اس مکالمے کو جس طرح قرآن نے نقل کیا ہے کہ السلام علیکم کہنا یا سلام کہنا، یہ دونوں طریقے رائج رہے ہیں۔ اور دیکھیں جنہوں نے سلام کیا ہے انہوں نے بھی سلام کا لفظ بولا، اور جنہوں نے جواب دیا انہوں نے بھی سلام کا لفظ بولا، یعنی سلامتی ہو، جواب میں بھی کہہ دیا سلامتی ہو۔ اور وہ جو جملہ ہم بولتے ہیں السلام علیکم، اس میں بھی مطلب یہی ہے، وہ ذرا ایک اور طریقے سے بات کو بیان کیا ہے۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، وہ کچھ ہی دیر رکے تھے کہ وہ بنا ہوا بچڑا لے کے آئے۔ اب یہ قرآن مجید نے نمایاں کیا ہے کہ ابراہیم کتنے مہمان نواز تھے، کہ یہ کوئی حضرت ابراہیم کے جانے پہچانے لوگ نہیں تھے، ظاہر ہے وہ انسانی شکل میں آئے ہیں، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ کوئی مسافر ہیں، کوئی گزرنے والے ہیں، میرے مہمان بنے ہیں، اور انہوں نے یہ جو بچڑے کو بھون کر پیش کیا ہے، تو اس سے یہ مراد ضروری نہیں لینا کہ بھئی سارا کے سارا بچڑا ان کے آگے رکھ دیا، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فوراً بچڑا ذبح کروایا اور اس کا گوشت تیار کروا کے ان کے آگے رکھ دیا۔ تو اس میں جتنا ٹائم لگا ہوگا وہ تو لگا ہی ہوگا، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک آدمی کے فیاض اور مہمان نواز ہونے کو پوری طرح واضح کرتا ہے، اور یہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے۔ حالانکہ جو واقعہ زیر بحث ہے اس میں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس جز کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں پہلے ہی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جس طرح حضرت ابراہیم کا ذکر کیا ہے اس سے ان کے محبوب ہونے اور ان کے مقبول ہونے کا جو رخ ہے وہ نمایاں ہوتا ہے۔ تو یہاں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ تھوڑی ہی دیر رکے تھے کہ وہ بنا ہوا گوشت لے کر ان کے آگے رکھ دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مہمان نوازی اور فیاضی دونوں کو نمایاں کیا ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے تو ان کو اجنبیت محسوس ہوئی اور انہوں نے ان سے ڈر محسوس کیا۔ یہ ظاہر ہے یہ بھی جو حصہ ہے جملے کا، یہ سے دو چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اصرار کیا ہوگا، مہمان کو جیسے کہتے ہیں، ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں کہ جی آپ ڈالیے، آپ لیجئے، لیکن بار بار کہنے کے باوجود انہوں نے نہیں ڈالا۔ تو یہ بات ان کو جو ان کہا نکرہ ہوں کہ انہوں نے اجنبیت محسوس کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مہمان کوئی بھی آیا ہوا ہو اور اس کے آگے اس طرح کا اچھا کھانا رکھا ہوا ہو تو وہ کھانا شروع کر دے گا، 2-3 بار کہنے سے وہ پھر کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے نا یہ حیران ان کو کر رہی ہے کہ یہ کیسے مہمان ہے کہ اتنا میں نے تکلف کیا ہے اور اتنا میں نے اصرار کیا، اس کے باوجود بھی نہیں کھا رہے۔ اور ساتھ ہی ان کو کیونکہ وہ پیغمبر بھی ہیں تو یہ خیال ہوا کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ انسان ہی نہ ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک ان کو اس طرف ان کا ذہن نہیں گیا کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ فرشتے ہیں، لیکن ان کے اس عمل سے کہ جو غیر یعنی جس کا محل نہیں ہے، یعنی ہم کسی کی طرف مہمان گئے ہوئے، بے شک ہم تکلف کرنے والے ہوں، لیکن اگر میزبان جو ہے وہ 2-3 بار کہے گا تو ہم کھانا شروع کر دیں گے۔ بے شک ہم یہ کہیں کہ ہمیں بھوک نہیں ہے تو تب بھی ہم تھوڑا سا آپ اتنا کہہ رہے ہو، یہ تو خیر مذاق کا بھی ہمارے یہاں جملہ ہے کہ تسی اینا کہہ رہے تو میں کھا ہی لینا، لیکن یہ ہے کہ یہ وہ آدمی تھوڑا سا لے لیتا ہے۔ تو انہوں نے اس سے ان کو خیال ہوا اس موقع پر، یعنی اوجس منہم خیفتن سے قرآن مجید نے یہ اشارہ دیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں آیا کہ یہ انسان نہیں ہے، چنانچہ ان کو یہ ڈر لگا کہ یہ کوئی خاص مشن ہے۔ اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فرشتوں کا ظہور، جیسے قرآن مجید نے جگہ جگہ بیان کیا ہے
کہ فرشتے اگر ظاہر ہو جائیں گے تو انسانوں کی جو کہ امتحان کا جو باب ہے وہ بند ہو جائے گا، یعنی پھر سزا نافذ ہو جائے گی۔ تو یہی بات ابراہیم علیہ السلام کو بھی معلوم ہوگی، ظاہر وہ خدا کے پیغمبر، ان کو پتہ ہے کہ اگر ملائکہ ظاہر ہو گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خیر نہیں ہے۔ اس کو بیان کیا کہ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، کہ اب یہ جو ظہور ہے اس کے پیچھے کوئی اور بات ہے۔ یہ جو بشارت ہے ابھی تک ان کو نہیں دی گئی، یعنی یہ جو قرآن مجید نے آغاز یہاں سے کیا ہے کہ وہ بشارت لے کر آئے ابراہیم کے پاس، تاکہ یہ واضح ہو جائے پڑھنے والوں پر کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو جس علاقے میں ابراہیم علیہ السلام تھے وہاں کوئی اس طرح کا ارادہ نہیں تھا خدا کی طرف سے۔ قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، فرشتوں نے بھی بات کو سمجھ لیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے نقطہ پا لیا ہے، ان کو سمجھ میں آ گئی ہے بات کہ فرشتوں کا جو ظہور ہے اس کے پیچھے کوئی بڑا فیصلہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ خوف نہ کریں، ہمارا جو بھیجے جانے کا مقصد ہے وہ لوط کی قوم کی طرف ہے، آپ کی طرف نہیں ہے، یعنی آپ کے لوگ اور آپ کا علاقہ ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے، ہمارا ہدف اس طرف نہیں ہے۔ وامرأتہ قائمۃ فضحکت، یہ بات سن کر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو کھڑی تھی وہ ہنسنے لگی، مطلب یہ کہ اطمینان ہو گیا، یعنی تسلی کا کہ بھی یہ ان کو بھی لگتا ہے کہ ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ بھی یہ ملائکہ ہیں، اور خوف کی حالت ختم ہو گئی جب انہوں نے کہا کہ ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، تو وہ خوش ہو گئی۔ چنانچہ انہوں نے اس موقع پر ان کو اسحاق کی اور اسحاق کے بیٹے یعقوب کی بشارت دی۔ یہ بھی کمال ہے کہ صرف بیٹے کی بشارت نہیں دی گئی بلکہ ساتھ ہی پوتے کی بشارت بھی دے دی گئی۔ ظاہر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اولاد ہے وہ بڑی دیر بعد ہوئی تھی، اور یہ دوسری بیوی ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، ایک کے ہاں تو اولاد ہو چکی ہے اسماعیل علیہ السلام، یہ بعد میں ہوئے ہیں، اور یہ بھی اب سوکناپا بھی ہوتا ہے عورتوں میں، تو ان کے ہاں بھی ظاہر شدید تمنا ہوگی، لیکن یہ جس عمر میں تھی اور ان کے میاں جس عمر میں تھے اس کے بعد اولاد کا کوئی امکان نہیں تھا۔ تو اس موقع پر ایک انوکھی بات گویا کہی گئی کہ آپ کے ہاں اسحاق بیٹا ہوگا، اس کا نام بھی طے کر دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی طے کر دی کہ نام کیا ہوں گے ان کے، ایک کا نام اسحاق ہوگا اور اسحاق کے بیٹے کا نام یعقوب ہوگا۔ قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیب، تو بولی ہائے میرا ناس۔ یہ دیہاتی زبانوں میں اس طرح کے جملے ہیں، یہ اس شدید معنی میں نہیں بولے جاتے جس طرح شدید معنی میں ان کا تاثر ہوتا ہے، یعنی اپنے بارے میں کہنا اور دوسرے کو بھی کہنا، اس میں محض حیرانی اور پریشانی کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ بد دعا کا جملہ، جیسے کہ ویل کا لفظ جو ہے بد دعا کے لیے آتا ہے، اس معنی میں یہاں نہیں ہے۔ قالت یا ویلتا، ہائے میرا ناس، ہائے میری خرابی، اَأَلِدُ، میں جنوں گی، وَأَنَا عَجُوز، حالانکہ میں بوڑھی ہوں، وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، اور یہ جو میرے میاں ہیں یہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بظاہر اسباب اولاد ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، دونوں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کے معاملے میں حیرانی کو اظہار کر رہی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ، اس کی رحمت اور اس کی برکتوں پر، علیکم اہل البیت، اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہیں تمہارے اوپر اے گھر والوں۔ یہ جو اہل البیت کا لفظ ہے یہ بھی بڑے اکرام کا لفظ ہے، یعنی ہمارے ہاں بھی ہم بچوں کا لفظ بولتے ہیں، اگر کوئی بندہ شادی شدہ ہو تو ہم یہ نہیں کہتے کہ تمہاری اہلیہ کا کیا حال ہے، ہم کہتے ہیں بچوں کا کیا حال ہے۔
تو یہ اصل میں ہم اکرام کر رہے ہیں، اس کو براہ راست اس کا نام نہیں لیا جا رہا۔ تو عربی زبان میں بھی اہل البیت کا لفظ جو ہے یہ اکرام کے لیے بولا جاتا ہے۔ گھر والے، گھر والوں کا کیا، ہمارے ہاں بھی یہ بولا جاتا ہے گھر والوں کا کیا حال ہے۔ تو وہ گھر والوں کا کیا حال ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک حیا اور اکرام ہے کسی آدمی کی فیملی کا، اس میں یہ براہ راست الفاظ بولنا کہ تیری بیوی کا کیا حال ہے یا تیری اہلیہ کا کیا حال ہے، یہ اس کے اکرام کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ تو یعنی فرشتوں نے بھی اس اکرام کا جو انسانی کلچر کا حصہ ہے اس کا خیال رکھ کر بات کی کہ تم اللہ کے حکم سے حیران ہو رہی ہو، یعنی اللہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، حالانکہ اے گھر والو تمہارے اوپر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ اس سے وہ جو میں نے بات کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے خدا کے مقبول ہونے کا یہاں بیان ہے، وہ یہ جملے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور فرشتے خبر دے رہے ہیں تمہارے اوپر اے گھر والو، انہ حمید مجید، اور وہ سراپا صفات ہے، وہ بڑا عزت والا ہے، حمید اور مجید ہے۔ تو گویا انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو تم حیرانی ظاہر کر رہی ہو کہ بظاہر اسباب نہیں ہیں اولاد کے پیدا ہونے کے، یہ بات تو ٹھیک ہی نہیں ہے۔ اللہ کے معاملے میں اسباب تھوڑی دیر بحث آتے ہیں، یہی تو اس کے الہ ہونے کی دلیل ہے کہ وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو انسانوں کے ایک مسئلے ہیں کہ وہ کچھ اسباب ہوں گے تو ان سے کوئی نتائج پیدا کریں گے، وہ تو کون کہتا ہے اور چیز ہو جاتی۔ تو اس لیے وہاں حیرانی کا کیا مطلب، یعنی اللہ کے بارے ایک انسان ہے نا، تو وہ حضرت زکریا کا بھی اب ہم نے پیچھے پڑھا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں کیسے صاحب اولاد ہو سکتا ہوں۔ تو یہ انسان بعض اوقات غفلت میں پڑ جاتا ہے، جب حیران کن خبر اس پر آتی ہے، اس کے سامنے آتی ہے تو اس کو باور کرنے میں وقت لگتا ہے اور توجہ اس طرف نہیں رہتی کہ خدا تو ہر چیز کر سکتا ہے۔ اگر ان سے سیدھا سوال کیا جائے کہ کیا آپ خدا کے قادر ہونے کی قائل نہیں ہیں، تو وہ کہیں گی ہاں میں قادر ہونے کی قائل ہوں، مجھے پتہ ہے خدا جو چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن وہ جب بندے کے سامنے اس طرح کی بات اچانک آتی ہے تو ایک غفلت سی طاری ہو جاتی ہے اور توجہ اس طرف نہیں رہتی۔ اور لیکن یہاں فرشتوں نے جو بات کی ہے وہ یہ کہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، یعنی تمہیں نوازا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے نوازنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اور یہ نوازنے کا عمل ہے جس کے نتیجے میں تمہیں یہ بشارت دی گئی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ہمارے جو بریلوی حضرات ہیں انہوں نے دھوکہ کھایا ہے کہ خدا اپنے نیک بندوں کو نوازتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ نوازنا جو ہے یہ پیغمبروں کی نسبت سے جب بیان ہوتا ہے تو وہاں اللہ کی دی ہوئی خبر ہے، اور اس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو نوازتا ہے اور انبیاء کو نوازتا ہے۔ لیکن جب ہم اس کو اصول بنا لیں گے اور ہر نیک آدمی کے بارے میں یہ فرض کر لیں گے کہ وہ اللہ کی عنایتوں اور نوازشات کا محبت بنا ہوا ہے، تو یہ بات جو ہے یہ تجاوز ہو جائے گا۔ اس کے نتیجے میں کچھ ایسی ہستیاں جو ہیں وہ الہ بن جائیں گی اور بنی ہیں، یعنی یہ کوئی اندازہ نہیں ہے بلکہ یہ واقعات ہیں۔ انبیاء کو بھی الہ بنایا گیا اور پھر بزرگوں کو بھی الہ بنایا گیا، اور صرف ہم نے نہیں کیا، یہ ساری قوموں میں یہ کام ہوتا ہے، مسیحیوں میں بھی یہ کام ہوتا ہے، یہ یہودیوں میں بھی یہ کام ہوا، اسی طرح ہمارے ہاں بھی یہ کام ہوا، اور دوسری قوموں میں بھی، کہ جو بڑے بڑے بزرگ ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ ہیں، ان کے بارے میں یہ خیال۔ تو یہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ اس طرح کی الوہیت جو ہے یا اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور انعام کی جو بات ہے، اس کا تعلق وحی سے مشروط ہے، یعنی کوئی بات بھی اس معاملے میں اگر کہی جائے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خبر کی بنیاد پر کی جائے گی۔ اللہ نے کہا
کہ حرم کو میں نے بابرکت بنایا ہے تو بابرکت ہے، ہم خود سے کوئی چیز جو ہے وہ فرض نہیں کر سکتے اس معاملے میں، وہاں ہمیں کوئی دعویٰ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، نہ اس کے نتیجے میں کوئی اس کے لیے کوئی بدعت ایجاد کرنے کی ہمیں اجازت ہے۔ تو فلما ذهب عن ابراہیم الرو وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط، جب خوف دور ہو گیا ابراہیم علیہ السلام سے اور بشارت مل گئی تو ایک مزید تسلی اور اطمینان ہو گیا کہ بھئی ہمارے لیے رحمت کا معاملہ ہوا ہے، تو وہ ہم سے بحث کرنے لگا لوط کے قوم کے معاملے میں۔ قرآن مجید نے تو یہ ایک جملے سے، ایک لفظ سے یہ بات بیان کر دی۔ یہ جو یجادلنا کا لفظ ہے یہ بتا رہا ہے کہ ایک تکرار ہوئی ہے اللہ اور اس کے پیغمبر کے بیچ میں، کہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف دعا نہیں کی، ورنہ دعا کا لفظ آ جاتا۔ یہ جو یجادلنا ہے یہ بتا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اصرار اور تکرار سے بات کی ہے، اور قرآن مجید نے اس کو جدال کے لفظ سے بیان کر کے یہ باتیں کر دی، گویا بحث بھی کی ہے۔ تو جو بائبل ہے اس میں یہ بیان ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بات ہی یہاں سے شروع کی کہ اگر لوط کی قوم میں 50 نیک ہوں تو کیا آپ عذاب ٹال دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں 50 ہوں گے تو میں ٹال دوں گا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ان کو اندازہ ہو گیا جب یہ جواب آیا کہ 50 ہوں گے تو 50 نہیں ہیں، تو انہوں نے 5 کم کر دیے، یہاں تک کہ 10 پر بات آ گئی۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ 10 کے جواب میں بھی یہ کہا گیا کہ ہاں اگر 10 بھی ہوں گے تو میں عذاب نہیں دوں گا۔ تو ظاہر ہے یہ واضح ہو گیا کہ بھئی عذاب جو ہے وہ جب آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو رعایت کی کوئی صورت نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ہی رعایت کا معاملہ کر رکھا ہے۔ وہ رعایت جب ختم ہو جاتی ہے، رعایت کے سارے امکانات ختم ہو جاتے ہیں، تب ہی عذاب آتا ہے۔ تو یہ بات اس سے واضح ہوئی۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی کہ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ابراہیم جو ہیں وہ بہت ہی حلم والے تھے اور بڑے ہی نرم دل والے تھے اور بڑے ہی رجوع کرنے والے تھے، جھکنے والے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جو شفقت سے بھرا ہوا ہے، اور حلیم کا جو لفظ ہے نا یہ بڑا اہم ہے۔ حلم اصل میں کسی معاملے میں جزم اور انتظار کی صلاحیت کا نام ہے، یعنی آپ عجلت کا شکار نہیں ہوتے، آپ جلد نتائج نہیں حاصل کرنا چاہتے، آپ فوری نتیجہ نہیں نکالتے، آپ غور کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، اس کے جو پرونز اینڈ کونز ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ حلم ہے، یعنی جذبات جو ہیں وہ آپ کی شخصیت کو ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ ہمارا جو پرابلم ہے جس کی وجہ سے حلم کا لفظ ہمارے اوپر بولنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ ہم جب جذبات میں آ جاتے ہیں تو استدلال دم توڑ دیتا ہے، جذبات میں آ جاتے ہیں تو انصاف دم توڑ دیتا ہے، جذبات میں آ جاتے ہیں تو جلدی نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم جو ڈیو ٹائم ہے کسی نتیجے کے نکلنے کا وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ بات ہے حلم اواہ، یہ ان کے صرافہ شفقت ہونے کو بیان کیا کہ یہ ان کے لیے قابل اور یہ دیکھیں پیغمبر کی جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کی کوئی دلچسپی اس سے نہیں ہے کہ اس کے مخاطب مارے جائیں، اس کی دلچسپی یہ ہے، اس کا رخ اس طرف ہوتا ہے کہ اس کے مخاطب جو ہیں وہ اللہ کی شفقت کے حقدار بنے، اللہ کے انعام کے حقدار بنے۔ وہ دعوت بھی اسی جذبے سے دیتا ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ اللہ سے رجوع کرنے والے تھے، یعنی انہوں نے بار بار اللہ ہی سے درخواست کی کہ کسی طرح رعایت کا کوئی گنجائش نکل آئے۔ جب یہ جدال اپنے آخری
نقطے پر پہنچ گیا تو قرآن مجید نے بیان کیا کہ ہم نے پھر ابراہیم سے کہا آرزن ھذا، آپ اس سے گریز کریں، یعنی اس تردد کو چھوڑ دیں. یہ جو آپ متردد ہو گئے ہیں کہ بھئی عذاب آ جائے گا اور قوم ماری جائے گی، اس کو چھوڑیں. اِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ، تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور اب ان کے اوپر ایک ایسا عذاب آئے گا جس کو لوٹایا نہیں جا سکتا، جس کو واپس نہیں بھیجا جا سکتا. یعنی یوں بات رہنی چاہیے ذہن میں کہ خدا جب فیصلہ کرتا ہے تو وہ فیصلہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ، یا تو پھر اللہ فیصلہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ انتظار کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں انتظار، اور جب فیصلہ کامل علم والی ہستی نے کیا ہے تو اب اس کے واپس ہونے کا کوئی امکان نہیں. اور یہ بات بھی یہاں واضح کی، ظاہر ہے قرآن مجید کے پیش نظر عرب مخاطبین ہیں، ان پر یہ بات واضح کی کہ بھی خدا جب فیصلہ کرے گا کہ عذاب آ جائے تو اس کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کے عذاب سے کوئی بندہ بچ نکلے. وہ آگے مزید اس کو واضح کیا جائے گا کہ وہاں جو عذاب آنے کا معاملہ ہے وہ کس طرح معین ہوتا ہے، کس طرح فکس ہوتا ہے، اس سے بچ نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہوتی. اور یہ ہم اس دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک ہی وبا ہے جس کے لوگ شکار ہو رہے ہیں اور اسی میں لوگ بچے ہوئے بھی ہیں. ایک ہی صورتحال ہے جو شہر میں برپا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے جب اس کی طرف سے فیصلہ ہوگا تو وہ فیصلہ کیسے پھر نافذ ہوتا ہے وہ اجزاء کی حد تک تفصیل میں طے کیا ہوا ہوتا ہے. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا. اب دیکھیں دوسرے پیغمبر جو ہیں ان کا بھی وہی معاملہ ہوا ہے کہ جب ہمارے یہ فرشتے جو ہیں، رسول جو ہیں، یہ لوط کے پاس پہنچے تو وہ بھی غمزدہ ہو گیا. ان کو بھی پتہ تھا کہ فرشتے اگر آئیں گے تو اس کے بعد عذاب آ جائے گا، تو وہ بھی غمزدہ ہوا. سِیَّ بِهِمْ، اس کا بھی دل برا ہوا. وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور اس کا دل تنگ ہوا. یعنی گویا دل تنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم محسوس کرتے ہیں بے بسی کی حالت، کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب کوئی امکان باقی نہیں رہا، اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. تو ان کو دکھ بھی ہوا اور بے بسی بھی ان پر طاری ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ ھذا یوم عصیب، یہ تو بڑا سخت دن ہے، آج مصیبت کا دن ہے، آج تو عذاب کا دن ہے. انہوں نے فرشتوں کو دیکھتے ہی یہ بات محسوس کر لی کہ یہ کوئی فیصلہ ہو گیا ہے، اور ان کو اپنی قوم کے بارے میں تکلیف ہوئی کہ میں نے جن کو بچانے کی کوشش کی تھی وہ اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں. اچھا یہاں پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں کہ یہ جو قوم تھی لوط علیہ السلام کی، اس کی اور خرابیاں تو اپنی جگہ پر، جو بڑی خرابی تھی وہ ان کی مردوں کے ساتھ جو تعلق وہ کرتے تھے اس کی. تو ان فرشتوں نے نوجوان لڑکوں کی صورت بنائی. تو وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، چنانچہ وہ لپکتے ہوئے پہنچ گئے حضرت لوط کے پاس. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اب اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ ان کا کردار پہلے ہی سے اسی طرح کا تھا، یعنی جو برائی وہ کرتے تھے اسی کا ان کو موقع نظر آ گیا کہ بھئی یہ تو کمال ہو گیا، لوط کے پاس ایسے بچے آ گئے ہیں، نوجوان آ گئے ہیں کہ ہماری تمنائیں پوری ہو سکتی ہیں. اب حضرت لوط علیہ السلام نے جو کام کیا ہے وہ حیران کن ہے. میرا نہیں خیال کہ ایثار اور قربانی کی اس سے کوئی بڑی بات ہو سکتی ہے. اگرچہ
یہ بعض شارحین نے اس کا یہ مطلب نکالا ہے کہ یہ اصل میں غیرت دلانے والا جملہ تھا۔ یہ بات ٹھیک ہے، میں اس میں کوئی بحث نہیں کرتا کہ یہ غیرت دلانے والا جملہ ہے، لیکن یہ جملہ غیرت دلانے کے لیے بولنا بھی بڑے حوصلے کی بات ہے، بڑے جگر کی بات ہے۔ یہ آسان نہیں ہے اس طرح کی بات کرنا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں۔ یعنی انہوں نے وہ اظہار کر ڈالا ہے یہ جملہ بول کر کہ جس کو بولنا ہی ممکن نہیں ہے، جس کی بات کرنا ہی ممکن نہیں ہے۔ یعنی یہ میں مطلب اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں کر پاتا کہ ایک آدمی جو ہے اس کی بے بسی کی انتہا کو یہ جملہ ظاہر کرتا ہے اور لوگوں کو برائی سے بچانے کا جو الٹیمیٹ کوئی لیول ہو سکتا ہے اس کا اظہار کر دیا ہے اس جملے کو بول کر کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ یعنی یہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو جائے گی کہ تم میرے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کو اپنی بری تمناؤں کا ہدف بناؤ۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ان سارے جملوں میں خاص طور پر یہ آخری جملہ ہے الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سے کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے کوئی تھوڑا سا بھی سمجھدار ہو، تھوڑا سا بھی اس میں کچھ شرم اور حیا ہو، کوئی اصول ہو اس کا۔ تو یہ سارے جملے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ان کو روکنا چاہتے ہیں، اس بدماشی سے، اس غلط رویے سے ان کو باز رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ساری بات اس لیے ہو رہی ہے۔ لیکن اور آخری جملہ جو ہے وہ تو بالکل ہی بے بسی کو پوری طرح ظاہر کرتا ہے کہ کوئی بندہ ہی نہیں ہے تم میں سے جس سے بات ہو سکتی ہو، جو کوئی سن سکتا ہو، کوئی سمجھ سکتا ہو بات کو، کہ کسی کے گھر آئے ہوئے مہمانوں کے بارے میں اس طرح کا رویہ اختیار کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے نا کہ تمہاری بیٹیوں کے معاملے میں ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے کہ ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ہمارا تمہاری بیٹیوں سے کیا تعلق، ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کیا غرض، یہ مطلب ہے اس بات کا۔ یعنی وہ اپنی ڈٹائی پر پوری طرح قائم ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، تمہیں معلوم ہے کہ ہماری خواہش کیا ہے، ہماری تمنا کیا ہے، ہمارا ارادہ کیا ہے، تمہیں معلوم ہے۔ اب قرآن مجید نے ان کے اس جملے کو نقل کیا ہے جس سے ان کی جو بے بسی ہے وہ پوری شدت کے ساتھ واضح ہو جاتی ہے۔ قال لو ان لی بکم قوہ، اگر میرے پاس تمہارے خلاف کوئی طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میں کسی مضبوط ہستی کی پناہ لے لیتا۔ یہ جو قبائلی کلچر ہے اس میں دونوں چیزیں بڑی کارآمد ہوتی ہیں۔ یہ ہمیں طائف کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے، اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے فوت ہونے کے بعد جو حضور کی حالت تھی اس سے واضح ہوتا ہے کہ قبائلی کلچر کی نفسیات کیا ہے۔ قبیلے کے سردار ہیں ابو طالب، اور وہ مسلمان نہیں ہیں اور حضور کی دعوت کے خلاف ہیں، لیکن انہوں نے جب تک وہ زندہ رہے اپنے سردار ہونے کی حیثیت سے کسی کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے یہ واقعات معلوم ہوتے ہیں کہ حضور کو انہوں نے روکنا چاہا کہ وہ یہ کام نہ کریں، لیکن یہ انہوں نے نہیں ہونے دیا کہ کوئی حضور کی طرف انگلی اٹھائے، کوئی حضور کی طرف تشدد کا ہاتھ بڑھائے۔ لوگوں کو انہوں نے واضح رکھا یہ بات ہے کہ اگر کسی نے میرے قبیلے کے آدمی پر کے ساتھ کوئی تعدی کی تو میں ایسی کی تیسی کر دوں گا۔ یعنی اس لیے ان کی زندگی میں کوئی جرت نہیں کی کسی نے کہ کوئی اس طرح کا کرے۔ جو ہی وہ فوت ہوئے تو وہ پناہ ختم ہو گئی۔ پناہ ختم ہوئی تو اب حضور کو ایک پناہ کی ضرورت ہے جس کے لیے وہ طائف گئے، اور جب طائف سے واپس آئے تو پھر ان کو اپنے گھر جانے کے لیے وہ سہارا حاصل نہیں تھا ابو طالب کا،
ان کو ایک سردار کو یہ کہنا پڑا کہ مجھے تم پناہ دو۔ اور یہاں ایک اور عرب قبائلی کلچر کا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو کہہ دے کہ میں تمہاری پناہ میں آنا چاہتا ہوں تو عام طور پر اس کو بڑی گھٹیا بات سمجھا جاتا ہے کہ اس کو کہا جائے کہ میں پناہ نہیں دوں گا، اور اگر وہ معذرت کرے گا بھی تو بڑی وضاحت سے معذرت کرے گا کہ یہ مجبوریاں ہیں، اس وجہ سے میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، ورنہ عام طور پر یہ اس کو وقار کے مطابق سمجھا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ نہ میرا اپنا قبیلہ اس پوزیشن میں ہے، یہ تو تھے ہی باہر کے آدمی، ان کی تو وہاں شادی ہوئی تھی لوط علیہ السلام کی، یہ تو اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں اور ان کے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، تو ان کا تو کوئی وہاں خاندان ہی نہیں تھا۔ اس کو بیان کیا انہوں نے کہ کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی، میرا بھی اپنا کوئی قبیلہ ہوتا، میرا کوئی اپنا خاندان ہوتا، یا میں کسی تمہارے میں سے کسی سردار کی پناہ لے سکتا اس موقع پر کہ میں اس کو کہتا کہ تم ذمہ داری لو، میری بھی اور میرے مہمانوں کی بھی۔ یہاں لوگوں نے بڑی عجیب و غریب روایتیں پیش کی ہیں کہ یہاں حضرت لوط نے حضرت اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا اس میں کمزوری کا مظاہرہ کیا ہے۔ نہیں، یہ وہ جو تدابیر ہو سکتی ہیں قبائلی معاشرے میں ان کی بات کر رہے ہیں کہ جو ظاہری تدابیر ہو سکتی ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تدابیر کی ہیں، اسی لیے میں نے طائف کے واقعے کا حوالہ دیا کہ یہ تو قبائلی تدابیر ہیں، یہ دنیاوی تدابیر جو ہیں یہ خدا کے ساتھ تعلق کی نفی نہیں ہے، یا خدا سے دوری کا یعنی جب میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے خدا پر اعتماد نہیں ہے، یہ دنیا کے اسباب جو ہیں اس کو مجھے اختیار کرنا ہوتا ہے، تدبیر کے دائرے مجھے کرنا اور پھر دعا کرنی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے، کامیاب اسی نے کرنا ہے۔ تو یہ انہوں نے دونوں جو ان کی کمزوریاں تھیں ان کو بیان کیا۔ اب فرشتوں نے تسلی دی، یہ جو ساری ان کی پریشانی تھی جس کو قرآن نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ قالوا یا لوط ان رسل ربک لن یصلوا الیک، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ تیری طرف بڑھ بھی نہیں سکتے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، چنانچہ آپ لوگ رات کے ایک حصے میں نکل جائیں اپنے گھر والوں کو لے کر۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، إِلَّا امرأتک، رہ گئی تمہاری بیوی، إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، وہ اسی عذاب کو پائے گی جو عذاب ان کے لیے طے ہے۔ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، اور یہ جو عذاب کا وقت ہے وہ صبح کا وقت ہے۔ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ، کیا صبح قریب نہیں ہے، یعنی چند گھڑیوں کی بات ہے، تو یہ عذاب آنے والا ہے۔ البتہ آپ لوگوں کے لیے نجات کی راہ طے ہے، آپ لوگ رات کو نکل جائیں اور صبح سے پہلے یعنی صبح کے وقت عذاب آ جائے گا۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، پھر جب ہمارا فیصلہ آ گیا تو ہم نے بستی کو الٹ پلٹ دیا۔ یہ اس کا اسلوب ہے بیان کرنے کا، جعلنا عالیہا سافلہا، کہ جو چھتیں تھیں ان کو فرش بنا دیا، جو بلندیاں تھیں ان کو گرا کے زمین بنا دیا۔ جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مصوبۃ عند ربک، اور ہم نے ان پر پتھر برسا دیے مٹی کے جو تہ بر تہ تھے، نشان لگے ہوئے تیرے رب کے ہاں سے۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں یہ پتھر لانے کے لیے کہیں دور جانا پڑا ہے، انہی کے پاؤں کے نیچے پڑے ہوئے پتھر جو ہیں اٹھا کے ان کے اوپر ڈال دیے گئے۔ تو اس کو بیان کیا کہ پیغمبروں کا رویہ کیا ہوتا ہے اور اللہ کا جب فیصلہ آ جاتا ہے تو کس طرح نافذ ہوتا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔